متی کی انجیل اس کا 5واں باب 5ویں آیت۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ شاید یہ مبارکبادی 37ویں زبور کی 11ویں آیت کے پہلے حصے کا اقتباس ہے، اور وہاں پر کیا لکھا ہے آج آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ 37واں زبور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے، وہاں پر ملک استعمال ہے۔ حلیم معاشرتی جو معنی ہیں اس سے مراد سادہ، بے ضرر۔ کتاب مقدس میں حلیم مختلف اس کی جو یونانی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں آئیں تو وہاں پر حلیم جو ہے وہ اس کا معنی اور اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ فرق ہے، اور وہاں پر لفظ پیراس استعمال ہوا ہے۔ پیراس لفظ ہے اس کے لیے، حلیم کے لیے، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بٹوین دا ٹو ایکسٹریمز، اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے جی؟ بٹوین دا ٹو ایکسٹریمز، کہ دو انتہا ہیں، انتہائیں ہیں دو، اور ان کے بیچ میں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہو۔ اگر اب کبھی آپ گئے ہو تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ دو انتہاؤں کے درمیان اس کا کیونکہ مطلب ہے ایک جو ہے ایک طرف ضرورت سے زیادہ کی انتہا اور دوسری طرف ضرورت سے کم کی انتہا، اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیپی میڈیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہیپی میڈیم ہے۔ ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو فضول خرچی ہے، فضول خرچ ایک انتہا ہے، اور کنجوس ایک کم درجے کے انتہا ہے۔ دونوں انتہائیں فرق ہے، اور اس کے جو درمیان میں ہے پیراس کا مطلب فیاض دل، فیاض دل ہونا۔ اور پھر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں جب ہم کہاں پر آتے ہیں۔ غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب 22ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس روح کے پھل اور اس کی 9 خوبیاں، اور ہم 9 خوبیاں پڑھتے ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، اور اس کے بعد علم، ایمانداری اور پرہیزگاری۔ علم، یہاں پر گریک لفظ فرق استعمال ہوا ہے، اریمی، جس کا مطلب ہے جانور کو سدھانا۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا جانور جس نے کسی دوسرے کے اختیار اور قابو کو قبول کر لیا ہو، مان لیا ہو، اور ہم اس کا جو مطلب لیتے ہیں عاجز و انکسار سے معمور شخص۔ اور جب ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں پیراس، تو اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو ضبط نفس ہے، جو ضبط کر لیتا ہے، سیلف کنٹرولڈ شخص، جو اپنی ذات کے اندر اپنے اندر کنٹرول رکھتا ہے۔ اور ایسے میں جس عبرانی لفظ سے اس کی تشریح کی گئی ہے پیراس کی، جو میں آپ کے سامنے مبارکبادی رکھ رہا ہوں، اس کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے انامیم۔ اور انامیم جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، یسایا کی کتاب 61واں باب جب اس کو آپ شروع کرتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤ۔ اس کا مطلب کہ یہ جو خوشخبری کا پیغام ہے یسوع مسیح جو اقتباس کرتے ہیں وہ کن کے لیے ہے؟ وہ جو غریب ہیں وہ دراصل کون ہے؟ وہ حلیم ہیں، تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤ۔ اور جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہاں پر جو شکار ہیں اس دنیا میں، جو حلیم بنتے ہیں، جو حلیم ہو جاتے ہیں، خدا کے فضل کا وہ نشانہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں پر یہ جو حلیم جو ہم کھاتے بھی ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ سارے اجزاء، سارے جز اپنی شناخت ہو جاتے ہیں۔ حلیم وہ ہے جو اپنی شناخت ہو جائے، جس کا تشخص نہ ہو، اور خدا اور خداوند یسوع مسیح
اس شخص کو جو حلیم ہے اس زمین پر، اس کو تشخص دیتے ہیں. اس کے درمیان لکھا ہے کہ وہ ان کے درمیان موجود ہوا، وہ ان کے درمیان رہا. اس نے لوگوں میں، ایمانداروں میں اپنے خیمے کو لگا لیا. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو خدا اور یسوع مسیح ہیں وہ ان کے تشخص کو کیا کرے گا، ان کو تشخص بخشے گا اور پھر خود ان کے درمیان آ کھڑا ہوگا اور زمین کے وارث ہوں گے. میں بھی اکثر یہ سوچتا رہا جب مجھے کم علمی تھی میرے پاس، انسان سیکھتا رہتا ہے کہ شاید یہ زمین جو ہے، یہ شاید یہ ٹکڑا ہے زمین کا جس پہ جو ہے وقتی طور پر ملکیت ہماری ہوتی ہے، عارضی ملکیت. وہ ایکڑ ہو سکتے ہیں یا کچھ اور ایسی زمین یا گھر ہو سکتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ یہ بالکل فرق ہے. مقدس ابراہیم کو برکت دی، اسرائیل کو مقدس یعقوب کو برکت دی. 430 سال کے بعد اس کا اظہار ہوا اور کون سی زمین دی؟ ملک کنعان ان کو دے دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر اس کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے. لیکن یہاں پر متی کی انجیل میں جو یسوع مسیح کی بات ہے وہ بالکل فرق ہے. متی کی انجیل میں جس زمین کی بات کی گئی ہے، یونانی میں اس کے لیے گے کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کوسموس ہے. اور کوسموس جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کوسموس جو ہے یہ دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. یہ دنیا کی بات ہے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ دنیا کے وارث ہوں گے. اور جیسے ہم آگے بڑھیں یسایہ 56 باب سے 65 باب میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر اس کا تعلق آخری زمانے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے جی؟ آخری زمانے کے ساتھ ہے. اور خدا کی بادشاہی میں کوئی بھی شخص اپنی طاقت اور اپنے وسائل سے داخل نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہنا کہ میں I'm something، کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس کچھ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس زمین ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس دولت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی بھی شخص اپنی طاقت اور اپنے وسائل سے داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پر جو بادشاہی میں حلیم زمین کے وارث ہوں گے. کون وارث ہوگا جی زمین کے؟ حلیم وارث ہوں گے. اور حلیموں کا بھروسہ خدا یسوع مسیح پر ہے اور مسیح میں وہ زمین و آسمان کے وارث ہیں. پہلی مبارکبادی، مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہیں کیونکہ آسمان کی بات ہے. اور تیسری مبارکبادی کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، وہ زمین کے، آسمان اور زمین. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کاشا کی کتاب دیکھو نیا آسمان اور نئی زمین. یہ نئے آسمان اور نئی زمین کی بات ہے. اور یہاں پر جیسے ہم آگے بڑھیں خدا کا کلام ہمیں مثالوں سے بتاتا ہے. کتاب مقدس میں زمین پر لوگ حلیم رہے. ہمیں سب سے پہلی جو میں مثال دینا چاہتا ہوں مقدس موسیٰ کی، لکھا ہے کہ وہ حلیم، گنتی 16 باب، کہ وہ حلیم ہے. میرے بندہ دیکھو موسیٰ حلیم ہے. حلیم اس کے لیے لفظ کیوں؟ اگر آپ اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر بنی روبن اور بنی لاوی کے 250 لوگ، ایک پوری جماعت اس کے خلاف ہو گئی. اور وہ کیسے حلیم ثابت کیا؟ کیا کیا اس نے؟ کیسے اظہار ہے مقدس موسیٰ کا؟ جنگ شروع کر دی، لشکر لے لیا، کیا کیا؟ اسٹرینتھن ہے، طاقت ہے، خدا کی طاقت پاس ہے. کیا کیا موسیٰ نے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ جا کر سجدے میں چلا گیا، منہ کے بل خدا کے سامنے گر پڑا. یہ اس کی حلیمی ہے، اسے جنگ نہیں کی. اور لکھا ہے موسیٰ منہ کے بل خدا کے حضور گرا اور جو 250 آدمی تھے وہ خدا کی آگ سے بسم ہو گئے. خدا نے ان کو خود بسم کر دیا. یہ حلیمی ہے کہ آپ، لکھا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے. عبرانیوں کو انتقام لینا میرا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیم جو ہے پھر ہی وہ خادم بنتا ہے. اگر کوئی شخص حلیم ہے تو پھر وہ خدمت کرتا ہے. حلیم شخص خدمت کرتے ہیں. میک، انگلش زبان میں بڑا اچھا ورڈ ہے. میک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بلیسڈ آر دوز ہو آر میک. میک جو ہے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں. یہ اٹیچ ہے،
یہ جو الفاظ ہیں دونوں یہ ایک ہی شخصیت پر میں ہیں، یہ ایک ہی کردار میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ حلیم ہیں، آپ اس لیول پر ہیں، آپ جو ہے وہ اس درمیانی حصے میں ہیں، اس دو انتہاؤں کے درمیان میں ہیں، تو پھر آپ خدمت کا کام کرتے ہیں، آپ خادم بن سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ یونا کی انجیل اس کا 12واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرے پیچھے اڑے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ علیم شخص ہی یسوع مسیح کا خادم بن سکتا ہے۔ کون سا شخص جی؟ علیم شخص۔ اور علیم شخص ہم دیکھتے ہیں کہ جو علیم شخص ہے وہ خادم ہے، اور جو علیم شخص ہے وہ دلیر ہے۔ مقدس موسیٰ علیم، خدمت کرنے والے اور دلیر، نہ ڈر، اور خدا کے ساتھ ملاقات کے بعد بالکل ڈر جاتا رہا۔ جیسے ہی مکاشفہ ہوا، خدا کے ساتھ ملاقات ہوئی، جلتی ہوئی جھاڑی جو ہے اس میں اس نے اس کا مکاشفہ لیا، اس کو دیکھا، خدا کی آواز کو سنا، دلیر ہو گیا۔ اگلا شخص مقدس ایوب حلیم، مصیبت میں صابر، مصیبت میں جو صبر کرنے والا ہے وہ حلیم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دگنی برکت کا وارث، دگنی برکت کا وارث۔ جب آپ حلیم ہیں تو خدا آپ کو دگنی برکت دیتا ہے، آپ اس کی وراثت میں چلے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نعمان کوڑی ہمیں نظر آتا ہے، ایک ایسا شخص خدا بعض اوقات ایسے حادثات، ایسے تجربات، ایسے معجزات کر کے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہماری نیچر جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، نیچر کین ناٹ بی چینج، لیکن خدا ایسے ایکسپیرینسز دے کے ہماری نیچر کو، ہماری انسٹنکٹ کو، ہماری جبلت کو بدل دیتا ہے۔ اور مقدس جو ہے وہ الیشا ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں نعمان کوڑی کے ساتھ ایک معجزہ لکھا ہے کہ جیسے ہی شفا ملی، شفا کے بعد تبدیلی، طبیعت میں تبدیلی، مزاج میں تبدیلی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعت اور مزاج میں جب تبدیلی آئی تو پھر حلیمی آ گئی، اور اس نے کیا گفٹ کیا؟ اس کو کتنی چیزیں دی۔ لکھا ہے الیشا نبی کی خدمت میں وہ بہت سے قیمتی تحائف لے کر آیا، اور اس میں جو پہلے نمبر پر تحفہ تھا وہ 10 قنطار چاندی، پھر جو اگلا تحفہ تھا وہ 6000 مسکال سونا۔ یہ عام نہیں بات، یہ بہت بڑی، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہیوی قسم کا پریشیس گفٹ ہے، یہ بڑی دولت ہے، یہ چیزیں ہیں اس کے لیے گفٹ ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا، 10 جوڑے کے کپڑے اس نے اس کو پیش کیے، اور الیشا نے کیا کیا؟ مقدس الیشا نے ریفیوز کر دیا کہ مجھے اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، مجھے اس میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ڈونرز کی بات ہے نا، ڈونر، میرے پاس اتنا ڈالر، میرے پاس اتنا ڈالر، اس پہ جنگ ہے۔ اس نے کہا مجھے اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات خدا مقدس ابراہیم کی خوبصورت بات، اس نے کہا کہ میں تجھ سے چیزیں لے لوں، جب اپنے بھتیجے کو لے کر آیا تو پھر تو بعد میں کیا کہے گا کہ تو نے مجھے دولت مند کیا۔ اس نے دے یقین کس کو دی؟ ملک صدق سالم کو، کہ خدا اس کو دولت مند کرے۔ اور یاد رکھیں کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے، خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ اور یہاں پر اگلا جو شخص ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ہے مقدس ایلیا۔ مقدس ایلیا نبی، لکھا ہے ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ کس کا جی؟ ہمارا ایمانداروں کا ہم طبیعت انسان تھا۔ اور ہم طبیعت انسان نے کیا کیا؟ وہ کتنا حلیم بھی ہوگا، آپ کی سوچ ہوگی، حلیمی ہے۔ چیزیں ہیں بہت سارے جو اس کے واقعات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر جائیں۔ لکھا ہے کہ اس حلیم شخص نے، اس ایلیا نے بڑے جوش سے دعا کی، اور زمین پر 3.5 سال مینہ نہ برسا، اور پھر اس نے دعا کی اور پھر مینہ برسا۔ اس کا مطلب کہ جب ہماری طبیعت اور مزاج تبدیل ہوتا ہے تو پھر ہم دعا کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم مقدس ایلیا کی ہم طبیعت بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ مقدس موسیٰ حلیم، مقدس ایوب جو ہے وہ حلیم، اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ مقدس ہمیں الیشا کے دور میں نعمان کوڑی حلیم کس طرح سے ہوا، اس کی طبیعت بدل گئی،
اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چوتھے نمبر پر مقدس ایلیا نبی جو ہے وہ خدا نے ان کو کہا کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا جیسے ہم ہیں. ایمانداروں کو کہا. یہ مقدس یعقوب نے اپنے خط میں اس کی مثال دی. آج جو اہم بات ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم کلیسیائی طور پر کیسے علیم ہیں. کیسے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیا جی بٹوین دا ٹو ایکسٹریمس، یہ دا ہیپی میڈیم. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پی کیا ہے، ایک فضول خرچ اور ایک کنجوس، اور اس کے درمیان میں علیم، پیروس، فیاض دل چیریٹی کرنے والا. آپ اگر پڑھیں لکھا ہے کہ پہلا کرنتھیوں 13واں باب 13ویں آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ شاباش. ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے مگر محبت کے لیے چیریٹی ورڈ ہے، لفظ نہیں استعمال ہوا. اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو چیریٹی کی بات ہے، سخی ہونے کی بات ہے، فیاض ہونے کی بات ہے. اور آج جو اہم بات ہے، جو حاصل کلام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی شخص اپنے گھر کا بندوبست ہی بخوبی نہیں کر سکتا وہ خادم بھی نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں کہ اب کلیسیا کی بات ہے، یہ صرف خادم کی بات نہیں. ہم سب، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم سب کی بات ہے، ہم سب کی بات شامل ہے. اور کیا بات شامل ہے جی؟ کہ ہم سب جو ہے بخوبی بندوبست کرنے والے ہیں. ہم بخوبی کیا ہے؟ اپنے گھروں کے بندوبست کرنے والے ہیں. اور جب ہم بندوبست کرتے ہیں اپنے گھر کا تو پھر ہم کلیسیائی سطح پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. اور کلیسیائی سطح پر جب ہم کام کرتے ہیں تو معاشرے میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج تک اگر آپ ان 2000 سالوں میں دیکھیں تو چیریٹی آپ کو کرسچینٹی میں نظر آئے گی. مسیحی آج بھی بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. آج میں اور آپ ہم کس حصے میں ہیں؟ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہم اس کو ختم کریں گے. مبارک ہیں وہ جو علیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. ایک ہی دو کو میں خلاصہ دیا، کون سا دی؟ تو اپنے خدا سے سارے دل اور اپنی ساری طاقت سے حق سے محبت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے، سادہ دو ہیں، ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت. یہیں پر آ کے آج کا پیغام احترام پذیر ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. علیم کا کام فرق ہے، کتنے علیم ہیں. اور یہ مبارکبادی اس مسئلے نے اس کے بڑے اچھے بیک گراؤنڈ بتائے. مقدس متی نے اس کو اچھے طریقے سے پیش کیا. متی کی یہودیوں کا بادشاہ، متی کی جنیالوجی، ساری باتیں بتائیں شریعت کی. اور یسوع مسیح نے مبارکبادیاں بتائیں. یسوع مسیح نے جی کی، شریعت کی بھی. اگلوں سے کہا گیا تھا لیکن میں تم سے کہتا ہوں، بہت ساری خون نہ کار اور باقی ساری بات. لیکن یہاں پر آ کے مبارکبادی جو ہے، 8 مبارکبادی زندگی کا حاصل ہے. اور یہ تیسری مبارکبادی بہت اہم ہے. آئیں آج ری چیک کریں اپنی زندگی میں کہ کیا ہم علیم ہیں یا نہیں ہیں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.